السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، ہم لوگ 2-3 ہفتوں سے اندلس کی تاریخ کے بارے میں سن رہے تھے، جہاں بعد میں اسپین قائم ہوا۔ مسلمانوں کی حکومت اسپین اور پرتگال اور فرانس کے کچھ علاقے تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس پورے حصے کو اندلس یا ہسپانیہ کہا جاتا تھا، اور اس حکومت کی ابتدا اصل میں موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد نے جب اس علاقے کو فتح کیا تھا، اس کے بعد سے ہی پڑ گئی تھی، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی حکومتیں رہی تھی مختلف خطوں میں، اور الگ الگ جگہوں پر کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، یہاں تک کہ 138 ہجری میں 132 میں جب بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عباسیوں نے ان کو دمشق سے، شام کی سرزمین سے نکالا، اور اس وقت بہت سے لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اس وقت ایک بڑا بہادر نوجوان تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن الداخل۔ عبد الرحمن الداخل یا عبد الرحمن اول یا فرسٹ بھی اسے کہتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ ذہانت اور بہادری کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، اور کسی طرح سے وہ نارتھ افریقہ ہوتے ہوئے اندلس کی سرزمین پر پہنچا تھا۔ 4-5-6 سال اسے لگے تھے وہاں پہنچنے میں، اور اس کے بعد اس نے یہ حکومت قائم کی تھی جسے اندلس کی بنی امیہ کی حکومت کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن الداخل نے اپنے دور میں بہت سارے کام کیے، عظیم کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہشام آئے، اور پھر عبد الرحمن سیکنڈ، عبد الرحمن ثانی آئے، اور بھی دوسرے خلفاء اور حکمراں آتے رہے، اور سبھی کے دور میں تعلیم، تربیت، اسی طرح سے دوسرے بہت سے شعبوں میں کام ہوئے، جس میں خاص طور سے تعمیر پر انہوں نے بہت محنت کی، اور مسلمانوں کی پہچان تعمیر سے بھی رہی ہے۔ یعنی جامع مسجد جو دمشق کی ہے، وہ اس وقت تک کی سب سے خوبصورت عمارت سمجھی جاتی تھی۔ قبۃ الصخرہ جو مسجد اقصیٰ کے حدود میں ہے، اور خود مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر بعد کے مختلف زمانوں میں، ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس دور کا جو سب سے ترقی یافتہ انداز اور طرز ہو سکتا تھا تعمیر کا، انہوں نے اختیار کیا، اور اس پر جتنے بھی اخراجات آئے انہوں نے وہ اخراجات کیے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ خود ہمارے اس ملک میں بھی دیکھیں کہ اس ملک میں مسلم حکمرانوں نے کیا کارنامے انجام دیے اور اس ملک کو کیا دیا۔ آج بدنام کیا جاتا ہے مختلف عنوان کے ذریعے سے، محمود غزنوی یا اورنگزیب عالمگیر یا ٹیپو سلطان، اور بھی دوسرے بادشاہوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مندر توڑے اور انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مندر توڑنے کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے اگر جا کر دیکھا جائے تو بہت سی مسجدیں بھی ٹوٹی تھیں اس زمانے میں، اور زیادہ تر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شکایت تھی، اور مندروں میں
غلط کام ہو رہے تھے ان کے خاتمے کے لیے یہ ایکشن لیا گیا تھا، لیکن صرف ایک عنوان بنا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو صرف اسی ملک میں نہیں دنیا کے مختلف خطوں میں ایسا ہو، لیکن اس ملک میں ہی دیکھا جائے یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں کہ مسلمانوں نے کیا دیا ہے، تو حقیقت میں مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ فن تعمیر میں بہت ہی نمایاں کارنامے انہوں نے انجام دیے، بلکہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو رواداری برتی اور ان کو مذہبی آزادی دی، جو ان کو لبرٹی آف تھاٹ اور لبرٹی آف فیتھ ان کو ان کے زمانے میں نصیب رہا، یہ سب مسلم حکمرانوں کی خوبیاں تھیں جو اس ملک میں بھی رہیں، اسپین میں بھی جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اندلس میں بھی، اس وقت بھی وہاں کے عیسائی جو لوگ تھے، وہاں کی مائنورٹیز تھیں، وہ بہت ہی پیسفلی وہاں رہ رہی تھیں، زندگی گزار رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن الداخل نے، عبد الرحمن فرسٹ نے اپنے دور میں 400-500 مسجدیں بنائی تھیں۔ ان میں پچھلے ہفتے مسجد قرطبہ کا ذکر آیا تھا، دا گریٹ ماسک آف قرطبہ، اس کا تذکرہ آیا تھا، لیکن یہ ایسی شاہکار اور ایسی زبردست مسجد ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس مسجد کو صرف مسجد نہیں بنایا گیا تھا کہ ایک مسجد ہو یا کوئی اسلامی مرکز ہو یا عمارت ہو، بلکہ اسلام جتنا اونچا ہے اور اسلام جتنا بلند ہے اور جتنا خوبصورت ہے، ایسا لگتا تھا اسلام کی کوئی ایک تصویر بنا دی گئی، اور اتنا زیادہ اسے خوبصورت بنایا گیا، اس میں سونے، چاندی، ہیرے اور دوسری دھاتوں کا استعمال، اس کے ساتھ جو مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا۔ اور جب اس نے عبد الرحمن الداخل نے اول نے جب اسے بنانا شروع کیا تو انتقال سے 1-2 سال پہلے 170 ہجری میں اس نے شروع کیا اور 172 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر بھی وہ مسجد مکمل ہو گئی تھی اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن بعد میں ہشام نے، عبد الرحمن سیکنڈ نے، تقریباً 200 سال تک ہر حکمراں اپنے دور میں اس میں کوئی نہ کوئی اضافہ کرتا تھا اور اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں کا سفر کیا تھا، آپ ان کا علامہ اقبال کا جو دیوان ہے کلیات اقبال، اس کو آپ پڑھیں تو علامہ اقبال پر شاید کبھی اتنا اثر ہوا ہوگا جتنا مسجد قرطبہ میں جانے کے بعد ہوا تھا، یعنی وہ تاریخ میں کھو گئے تھے، جیسے کہ انہوں نے ایک الٹا سفر کر لیا تھا اور اس دور میں چلے گئے تھے اور ڈوب کر انہوں نے وہ شاعری کی، کئی نظمیں لکھی۔ ایک تو بہت مشہور نظم ہے جن کے چند اشعار میں ابھی بتاتا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کئی نظموں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد قرطبہ میں لکھی گئی، یہ نظم قرطبہ میں لکھی گئی، اور انہوں نے وہاں اذان بھی دی تھی، نماز بھی پڑھی تھی پابندی کے باوجود۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں علامہ اقبال ہی ایک ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے پابندی لگنے کے بعد بھی انہوں نے اصرار کر کے وہاں اذان دی اور نماز پڑھی۔ اس کے چند اشعار یہ تھے، انہوں نے کہا تھا: تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل، یعنی خوبصورت بھی اور دیکھنے میں بہت زیادہ بلند اور عظیم، تیری بنا پائیدار، یعنی تیری بنیاد بہت طاقتور، تیرے ستون بے شمار، یعنی تیرے جو پلرز ہیں، ستون ہیں، وہ بے انتہا بہت زیادہ ہیں، 1400 کے قریب ستون ہیں۔ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، جیسے کھجوروں کے درخت شام کی سرزمین پہ کھڑے ہوئے ہوں، اس طرح سے اس کے ستون بنائے گئے تھے۔ تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرائیل۔ اور پھر انہوں نے یاد کیا مسلمانوں کو اور کہا: مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمہ کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، کہ مسلمانوں کی اذان سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی جو قربانیاں ہیں اور انہوں نے جو توحید کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے دنیا میں اس کی
اس کے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، آج بھی مسلمانوں کی اذانیں ان تمام باتوں کی گواہی دے رہے ہیں، اور اسی میں مسلمانوں کی ترقی کا راز بنا ہے۔ پھر انہوں نے بہت سے اشعار میں قرطبہ کی اور مسلمانوں کی تعریف کی، اور امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی مسلمانوں کو پھر لوٹائے گا اور ان کو وہ عروج نصیب ہوگا، اس لیے کہ مسلمان آج یا اقبال کے دور سے ہی 1924 میں جب مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے زوال سے گزرے اور اتنے ڈاؤن فال آئے مسلمانوں کی زندگی میں ہر اعتبار سے، کہ ایسا لگتا ہے کہ عروج کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کو جب زوال ہوا، یعنی مسلمان مختلف اعتبار سے جب دنیا میں پسپا ہوئے، پستی کے شکار ہوئے، ترقی ان سے چھن گئی، تو اس سے صرف ان کا نقصان نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں پوری دنیا کا نقصان ہوا۔ تو دنیا کا کیا نقصان ہوا وہ انہوں نے اس کتاب میں بتایا، اسلام اینڈ دی ورلڈ کے نام سے انگریزی میں بھی وہ کتاب ہے، اور اس طرف اشارہ کیا کہ قوموں کی زندگی میں جو زوال ہے یہ دبے پاؤں آ جاتا ہے، یہ اچانک ایسا نہیں کہ ایک دن ترقی کر رہے تھے اور اچانک سے ہو جائیں، بلکہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے انسان اپنے خوابوں سے، اپنے آرزوؤں تمناؤں سے اور اپنے ٹارگٹ سے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں سے پھر اسے راستہ نہیں ملتا۔ تو ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب آج مسلمان عروج کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا مان لیا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور اب شاید ہمارے مقدر میں ایسے ہی۔ لیکن جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مختلف گوشوں سے دیکھنا چاہیے، ہر اعتبار سے۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا بیت الحکمت کا، کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی لائبریری قائم کی، دارالترجمے قائم کیے، دنیا کی مختلف زبانوں میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرانا، اور علم کے راستے ہمیشہ کھلے رہے۔ انہی میں فن تعمیر بھی تھا۔ مسجد قرطبہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے، یعنی عام طور سے مسلمان جب کہیں فتح کرتے تھے کسی جگہ کو تو وہاں کا جو آرکیولوجیکل اسٹائل ہے اور جس قسم کا آرکیٹیکٹ وہاں پہ پایا جاتا ہے اسی اعتبار سے اسی میں اپنے کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے، لیکن اس عمارت کے اندر افریقہ اور ایشیا اور یورپ اور اسی طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں بھی عمارتوں میں جو خوبیاں پائی جاتی تھیں اور جن کو ہم اپنی تہذیب کے مطابق لے سکتے تھے، ان تمام تعمیراتی خوبیوں کا مجموعہ ہے مسجد قرطبہ۔ یہ 1984 سے جو UN کا ادارہ ہے یونیسکو، اس کے تحت اب یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں آتا ہے۔ اس کے مطابق یہ مسجد اپنے سائز کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے اور اپنی اونچی چھتوں کی وجہ سے بالکل انوکھے تعمیری کارنامے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طرح کی تعمیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ افسوس کہ اب وہ ایک چرچ ہے اور دا ماسک کیتھیڈرل آف قرطبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ مسجد 8ویں صدی کے اواخر میں بنی۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ 170 ہجری میں، اور عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 786 میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تھی۔ اور یہ مسجد ایک علاقے کا نام ہے وادی کبیر۔ وادی کبیر میں ایک وہیں پر قریب میں ایک بڑا دریا تھا، اس کے پل پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، جہاں سینٹ ونسنٹ کا گرجا گھر بھی موجود تھا وہیں پہ۔ اور اسی گرجا گھر کے بارے میں مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہمیں نماز کے لیے کوئی جگہ چاہیے، تو وہ آدھا گرجا گھر تقریباً نماز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور عبد الرحمن اول نے، جن کا میں نے ذکر کیا، جنہوں نے پہلی مرتبہ حکومت قائم کی تھی اسپین میں، انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے
گرجا گھر کا جو بقیہ حصہ تھا اس کلیسا کا، اس چرچ کا، اس پورے حصے کو، اس پوری عمارت کو خرید لیا تھا، اور پھر باضابطہ انہوں نے، بہت پرانی عمارت تھی، اس کو ڈھا کر وہ اپنی ملکیت میں لے کر وقف کی زمین بنا کے پھر باضابطہ مسجد قرطبہ کی تعمیر شروع کی، اور صرف 2 سال کی مدت میں اس مسجد کی تعمیر ہو گئی تھی، جس میں 80,000 دینار اس وقت خرچ ہوئے تھے۔ دینار سونے کے سکے ہوتے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 10ویں صدی تک، یعنی 200 سال تک، یہ واقعہ 8ویں صدی کا ہے، 10ویں صدی تک جتنے بھی مسلم حکمراں ہیں انہوں نے اس مسجد کو سجایا، سنوارا، اور جو کچھ بھی اس میں اضافہ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ مسجد میں جو درمیانی گنبد ہے وہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کا چھتا ہے، بہت ہی اونچا گنبد، اور شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح اسے بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ نیلے پتھر استعمال کیے گئے اور پھر ان کو ستاروں سے سجایا گیا۔ اس مسجد کی چوڑائی ہے تقریباً 150 میٹر، لمبائی 220 میٹر کے قریب ہے۔ لوگوں نے اور بھی اندازے ذکر کیے، اور 1470 پلرس ہیں اس میں۔ اس زمانے میں فلسطین میں کوئی بادشاہ تھے، انہوں نے پانی کے جہاز سے 450 من قیمتی پتھر بھجوائے تھے، اور ایک من تقریباً 37-48 کلو 40 کلو کا ہوتا ہے، تو 400 من قیمتی پتھر انہوں نے بھجوائے تھے۔ مسجد کی چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی تھی، جس سے ہوا اور روشنی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت بہتر انداز سے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو میسر تھی۔ پھر جو چھت تھی، اس چھت کو سہارا دینے کے لیے بہت سے پلرز بنائے گئے تھے، اور ان ستونوں کی وجہ سے، ان پلرز کی وجہ سے خود بخود مسجد میں راستے بن گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا مختلف راستے، آپ سیدھے نہیں چل سکتے تھے، اس لیے کہ بیچ بیچ میں ستون آتے تھے، تو گلیوں کی طرح اس میں راستے بن گئے تھے، اور ہر ستون پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئی تھی، یعنی ڈبل ہارس شو محراب جسے کہتے ہیں، کہ جیسے گھوڑے کی نال ہوتی ہے اس طرح کی ڈبل میں ایک محراب بناتے تھے، اس کے اوپر دوسری محراب بناتے تھے، جو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں اسپین میں جتنی بھی عمارتیں بنائی گئیں ان میں یہی طرز اختیار کیا گیا۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں گنبد بھی بنائے گئے تھے، جن میں سے ابھی کئی باقی بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں کہ مسجد قرطبہ کی جو اصل پہچان ہے کہ سرخ اور سفید محرابیں، ریڈ کلر کی اور وائٹ کلر کی محرابیں ہیں، جن میں تقریباً 280 ستارے لگائے گئے ہیں، اور یہ ستارے خاص طور سے جو اندرونی دالان تھا، شروع کی صفیں تھیں وہاں پر، اور یہ سب ستارے خالص چاندی کے بنے ہوئے۔ مسجد کا جو مرکزی ہال ہے، جو اصل ہال ہے، اس میں بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے تھے، اور ایسے فانوس تھے کہ جس میں 1000 چراغ روشن ہوتے تھے۔ چراغوں کے لیے سال بھر میں 3.5 من موم اور اس کے علاوہ 300 من تیل جلایا جاتا تھا اس زمانے میں۔ مسجد میں روشنی کا انتظام ایسا زبردست تھا کہ رات کے وقت بھی ایسا لگتا تھا کہ دن ہے۔ مسجد قرطبہ میں جو ستون بنائے گئے تھے وہ اشبیلیا، اربونا اور قرطاجنہ، جو اسپین کے بڑے بڑے شہر تھے، وہاں سے بنوائے گئے تھے اور وہاں سے منگوائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد عبدالرحمن الداخل نے جو اسپین کے خاص سنگ مرمر تھے ان کو بھی ترشوا کر ایسے ستون اور ایسے پلرز تیار کروائے کہ جنہیں سونے سے اور ڈائمنڈ سے پھر ان کو مزین کیا، اور ان ستونوں نے مسجد کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اور یہ سارا کام بڑی ماہرانہ فنکاری کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی اور نزاکت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مسجد میں تقریباً 9 دروازے تھے شروع میں، اب 21 سے زیادہ دروازے ہیں۔ 3 دروازے نارتھ میں تھے، اور اس کے علاوہ 9 دروازے ایسٹ اور ویسٹ میں تھے، اور ایک ایک دروازہ اخیر کا جو تھا وہ خواتین کے لیے تھا۔
مسجد کے تمام در و دیوار میں خوبصورت پتھر استعمال کیے گئے تھے، جبکہ چھت میں بہت ہی خوبصورت لکڑیوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا، اور دالان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ اسی طرح مسجد قرطبہ کے محراب کے لیے جو استعمال کیا جانے والا سنگ مرمر ہے، وہ بہت ہی خوبصورت سفید اور دودھ کی طرح بالکل سفید اور چمکیلا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس میں 7 رخ بنے ہوئے ہیں، اور اندر کی جانب بھی بالکل کمان کی طرح ایک آرچ بنائی گئی اور اسے دونوں طرف سے 2 ستونوں سے گھیر دیا گیا۔ پھر جگہ جگہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ مسجد کا جو منبر ہے وہ خوشبودار قیمتی لکڑی کے تقریباً 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا، جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال کی گئیں، جبکہ مسجد کی دیواروں پر آج بھی جو لوگ جاتے ہیں جبکہ اسے ایک چرچ کی شکل دے دی گئی، اور جگہ جگہ مسجد کے اندر ہال میں بھی وہاں اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں۔ اوپر بلند و بالا جو اس کا مینار تھا جہاں سے اذان دی جاتی تھی، وہاں آج گھنٹی بج رہی ہے، اور جگہ جگہ مجسمے بنے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی عربی عبارتیں جگہ جگہ اور قرآن مجید کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ 1236 میں مسلمانوں کو اندلس سے نکال دیا گیا تھا، اور اسی وقت سے اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور 1246 میں ہی یعنی 10 سال کے بعد اسے گرجا گھر میں بدل دیا گیا تھا۔ 15ویں صدی میں مسجد کے بیچوں بیچ ایک کیتھولک گرجا گھر قائم کر دیا گیا تھا جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت تھی، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ اس پوری تاریخ میں علامہ اقبال نے کسی طرح وہاں اذان دی تھی اور نماز پڑھی تھی، اور اس بات کی امید ظاہر کی تھی کہ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت واپس لائے گا کہ مسلمان پھر اس سے، جیسے آیا صوفیہ کا واقعہ ہوا ترکی میں۔ ہمیں بسا اوقات جب ہم کوئی بات ذکر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوانوں کا خواب ہے، لیکن ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو خود کعبے کی مثال ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف کیا اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کو خالص بنایا۔ انشاءاللہ ایسے ہی مسجد اقصیٰ کی بازیابی بھی ہوگی، ہماری بابری مسجد اور ایسی کتنی مسجدیں نہ جانے زمانے کے کس حصے میں ملے، لیکن مسلمانوں میں ہمیشہ یہ امید باقی رہنی چاہیے، دعائیں جاری رہنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں کہ آج دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے اس وقت کے پوپ بینیڈکٹ سے اپیل کی تھی کہ جامع مسجد میں ان کو اجازت دی جائے، لیکن نہیں مانی گئی ان کی بات، اور 2014 میں بالآخر اسے باضابطہ عیسائیوں کے حوالے کر دیا گیا، اور ملکی قانون کے تحت اگرچہ ماسک بھی اس میں لگا ہوا ہے، لیکن اب اسے باضابطہ چرچ کی ملکیت قرار دے دیا گیا، اور مکمل طور پر یہ مسجد چرچ میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ مسلمان پھر وہاں نماز ادا کریں، اور دنیا کی تمام مسجدوں میں، اور خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی مسجد اقصیٰ کے لیے جو قربانیاں سال ہر سال سے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور مسلمانوں کو زوال کے بعد عروج نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔